میری اماں اسکول میں آیا تھی، وہ اسکول کے کام کاج کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی، مگر میں حیران ہوتی کہ اسکول کی پرنسپل مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور مجھے لے کر بازار چلی جاتی اور خوب ساری شاپنگ کرواتی۔ میری ماں اور میں دونوں بہت خوش ہو جاتے۔ ایک دن پرنسپل نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگ لیا تو ماں خوشی سے جھوم اٹھی اور میری شادی ان کے بیٹے سے کر دی۔ اس کے ہاتھ میں بچوں کی طرح ایک کھلونا بھی تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری شادی ایک پاگل سے ہو گئی اور میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ جاؤں۔ میں اس کے کہنے پر لیٹ گئی۔ پھر اس نے میرے اوپر ایک ایسی چیز پھینکی کہ میری تو روح کانپ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ پاگل ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی دن رات خدمت کرتی رہتی۔ جس دن میں حاملہ ہوئی اسی دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہو گیا۔ میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر ساس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، بہو یہ دیکھو تمہارا دوسرا شوہر۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر میں غربت دیکھی تھی۔ میرا باپ تو میرے بچپن میں انتقال کر گیا۔ ایک ماں تھی جو غم اور دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ وہ ننھے ننھے ہاتھوں کو دعائیا انداز میں پکڑ کر کہتی، میری پری دعا کرو اللہ تمہارے نصیب میری طرح نہ بنائے۔ میں امی کی بات سن کر چپ کر جاتی۔ اس وقت میرے دل کو بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی امی کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے دیکھا تھا۔ میں ان کے دکھوں کی گواہ تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تو امی نے ایک سکول میں آیا کی نوکری کر لی۔ تب ہم ماں بیٹی کو 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ امی کہتی تھی، پری تم لکھ پڑھ کر بڑی افسر بننا۔ میں امی کی باتیں سن کر ان کا قرب محسوس کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بن چکی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ میں بردباری اور تحمل پیدا ہوتا گیا۔ میں حالات کو سمجھنے لگی، نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کریں، میرا تو ویسے بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ میری یہ بات سن کر امی ایک بار پھر سے رونے لگی۔ وہ بولی، بیٹا مجھے تیری صبر اور سمجھداری زیادہ دکھ دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوئی تو امی مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی تاکہ میں کاموں میں ان کی مدد کر سکوں۔ وہ بہت مہنگا اسکول تھا، بڑے لوگوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے۔ وہاں کی پرنسپل نے مجھے دیکھا تو اپنے کمرے میں لے گئی، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اب روز ایسے ہی ہوتا۔ پرنسپل صاحبہ مجھے کام نہ کرنے دیتی بلکہ بازار لے جاتی اور مجھے شاپنگ بھی کرواتی۔ وہ کہتی کہ میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور ایک دن امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، میری پری تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور بولی، امی جی کہیے۔ امی بولی، اسکول کی پرنسپل نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اگر تمہاری وہاں شادی ہو گئی تو تم راج کرو گی۔ راج؟ میں امی کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ امی مسکرا کر بولی، تم دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ میں شرما گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ پرنسپل یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہے، اگلے جمعہ کا وقت لے لیا ہے۔ میں خوش بھی بہت تھی کہ میرا گھر بسنے جا رہا ہے، مگر اس بات کی اداسی بھی تھی کہ میرے جانے سے میری ماں کا گھر اجڑ جانا تھا۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے دیا کہ میں بہت جلد امی کو بھی اپنے ساتھ اسی گھر میں لے جاؤں گی۔ اگلے جمعہ کو جب میں دلہن بنی تو آئینہ دیکھ کر خود ہی شرما گئی تھی، کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ میری پڑوس کی عورتیں تو میری تعریف کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ سب عورتیں ہمارے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، جانتی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت کٹھن وقت دیکھا ہوا ہے۔ یوں میں اپنے خستہ حال گھر سے نکل کر ایک بہت بڑی حویلی میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میری ساس نے میرے سر پر پیار دیا اور بولی، تو نے تو بہت بڑا ہیرا اپنے گھر پر چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں بٹھا کر وہ خود باہر نکل گئیں۔ میں ادھر ادھر نظر گھما کر اپنے کمرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا کمرہ بہت زیادہ وسیع تھا۔ اتنا تو شاید میرا گھر بھی وسیع نہیں تھا۔ میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو جائے گا۔ پھر میں اس کے دل پر اور اس کے گھر پر راج کروں گی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولا اور میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے میں ایک دیوانہ سا لڑکا داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونے تھے اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا چلا آیا تو مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ وہ بولا، تم میری دلہن ہو،
میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ زندگی اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ اس نے مجھے ایک ڈبیا تھمائی اور بولا یہ تمہارا گفٹ ہے۔ میں نے وہ ڈبیا ایک طرف رکھ دی، میں اداس ہی بیٹھی تھی۔ میں بولی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر میں لیٹ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ جاؤ۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کے بعد وہ مجھ پر گلاب کے پھول پھینکنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا میں آج ہی مر جاؤں گی۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ میں گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دنیا جہاں کا بوجھ میرے کندھوں پر آن گرا۔ میرا شوہر اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میری زندگی ایک پاگل کے ساتھ کیسے گزرے گی۔ نہ جانے امی نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا۔ شاید وہ میرا بھلا چاہتی تھی مگر جانے میں کیا سمجھ بیٹھی۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک دیوانہ شوہر ہی صحیح، شوہر ہے ہی نا، میں اس کا خیال رکھ لیا کروں گی، کم از کم میری غربت سے تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ میں اپنی امی کو بھی یہاں اپنے پاس لے آؤں گی، ان کی بوڑھی ہڈیوں کو بھی سکون مل جائے گا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا مگر میں نے اپنے احساسات کو توجہ نہیں دی۔ میں سخت جان چکی تھی کہ میں نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر باہر نکلا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، بولی بہو کیسی ہو؟ میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا میں ٹھیک ہوں۔ میری ساس بولی بیٹی آج سے تمہارے شوہر کی ذمہ داری تم پر ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں بولی یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے، میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھوں گی۔ میری فرما برداری دیکھ کر میری ساس انتہا خوش ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر میرے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ زیورات پہن کر مجھے کسی قسم کی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ یہ کنگن میری جوانی، میری خوبصورتی، میری خوشیوں کی قیمت تھی۔ میرا دیوانہ شوہر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی بہو دیکھو تو تمہارا دوست آ گیا ہے، اس کا نام جانتی ہو کیا؟ یہ میرا شاہ زیب اس سے دوستی کر رہا۔ میں بولی آنٹی کیوں نہیں، شاہ زیب میرا دوست ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ میری ساس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے، یہ کیوں کہا کہ تمہارا دوست آ گیا ہے۔ شاید انہیں ایسے الفاظ کہتے ہوئے خود ہی شرم آتی ہوگی کہ کیسی ایک پاگل میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ خیر میری ساس اٹھ کر باہر چلی گئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ عجیب سی بچگانہ باتیں کرتا رہا۔ میری ساس گھنٹے بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ میری ساس بولی شاہ زیب بیٹا چلو اٹھو، آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بولی آنٹی یہ نرس کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ شاہ زیب کی نرس ہے، اس کی تمام ضروریات یہی پوری کرتی ہے۔ میں بولی لیکن آنٹی اب تو میں آ گئی ہوں، اس لیے میں ان کا خیال رکھوں گی۔ میری ساس بولی میں تمہیں ان کاموں کے لیے اپنی بہو تھوڑی بنا کر لائی ہوں، تم بس میرے شاہ زیب کے ساتھ مسکرا کر بات کر لیا کرو، یہی بہت ہے۔ میں سوچنے لگی کانٹے کا سودا نہیں ہے، ساس بھی اچھی ہے۔ خیر ایسے ہی سارا دن گزر گیا۔ شام میں شاہ زیب میرے کمرے میں آ کر بولا دلہن مجھے کارٹون دیکھنے ہیں۔ میں نے کارٹون لگا دیے۔ ایسے ہی کافی وقت گزر گیا تو میری ساس کمرے میں آ کر بولی چلو اٹھو شاہ زیب رات ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ شاہ زیب بولا نہیں ماما ابھی میں نے اپنے دلہن کے ساتھ کارٹون دیکھنے ہیں۔ میری ساس ہنس کر بولی دلہن شاہ زیب کی نئی فرمائش آ گئی ہے، اس کو مزید کارٹون دیکھنے ہیں۔ میں بولی شاہ زیب آپ جا کر سو جاؤ، ہم صبح مزید کارٹون دیکھیں گے۔ شاہ زیب میری بات مان کر اٹھ کر چلا گیا۔ میں کمرے کی بتیاں بجھا کر لیٹ گئی، دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ میں ابھی لیٹی یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو چکی تھی، اندھیرے میں ہی کوئی وجود میری طرف بڑھنے لگا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاہ زیب الگ کمرے میں سویا کرے گا کیونکہ یہ بات مجھے میری ساس نے بتائی تھی کہ شاہ زیب اب روز تمہارے ساتھ نہیں سوئے گا، اپنے کمرے میں سویا کرے گا۔ مگر میری یہ غلط فہمی تھی، وہ میرے کمرے میں آ چکا تھا، وہ اندھیرے میں ہی آیا تھا، پھر اندھیرے میں ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ اگلی صبح میں نے اپنی ساس سے بولا آنٹی میں اپنی امی کو اس گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے میری بات سنی تو اس نے عجیب سا منہ بنا لیا، بیٹی ہم تمہیں بیاہ کر لائے ہیں، کیا یہ کام نہیں ہے؟ مجھے ان کی بات بہت بری لگی، اس لیے میں بول پڑی کہ آنٹی آپ اپنی مجبوری میں مجھے بیاہ کر لائی ہیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے رات کا بہت دکھ تھا، میں انچاہے رشتے میں بندھ چکی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں رہی۔ شاہ زیب بار بار میرے پاس آتا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھوں، میں اس کو نظر انداز کرتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ تب میری ساس میرے کمرے میں آ گئی، وہ بولی تم نے ذرا سی بات کو دل پر لے لیا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی والدہ کو نہ لاؤ، بلکہ میں گاڑی بھجوا کر ان کو بلوا لیتی ہوں، اتنا بڑا گھر ہے، ایک کمرہ ان کو بھی دے دے۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی۔ میری ساس نے گاڑی بھجوا دی مگر میری امی نے ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کے گھر نہیں رہیں گی،
میں جانتی تھی کہ امی بہت غیرت مند ہے، وہ اس طرح کبھی نہیں مانے گی۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں اپنے سسرال میں اپنے پاگل شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں، ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلائے تو کہنے لگی، پری میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے دوست شاہ زیب کی بہت خدمت کر رہی ہو، تم اس کے ساتھ وقت گزارتی ہو، یہ تمہارا بڑا پن ہے، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولی جی کہی۔ وہ کہنے لگی، شاہ زیب کے ڈاکٹر نے تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کچھ احتیاطی تدابیر بتانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اگر ہم اس سے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو شاہ زیب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بولی آنٹی سچ میں شاہ زیب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی، جینے کی امید مل گئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، راستے میں اپنی ساس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہوں نے آج تک کھول کر مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم اپنے دوستوں کا خیال رکھتی ہو، مگر ایسا نہیں تھا کہ شاہ زیب میرا شوہر تھا۔ خیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ شاہ زیب کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے دوا وقت پر دینی ہے اور اس کے جذبات اور احساسات کا مذاق نہیں اڑانا، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا چلو اپنا چیک اپ بھی کروا لیتی ہوں۔ میں قریبی ڈاکٹر کے پاس چلے گئی، اس نے میرا معائنہ کیا تو بولی مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر پریشان ہو گئی اور بولی آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ میں بولی ڈاکٹر میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں جبکہ میرا شوہر تو پاگل ہے۔ ڈاکٹر مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگی، وہ بولی اگر آپ یہ بچہ نہیں چاہتی تو اور بھی 100 راستے ہوتے ہیں۔ میں رونے لگی اور بولی میں مجبور ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا میرا ہونے والا بچہ بھی پاگل ہوگا؟ ڈاکٹر نے زور سے نبی میں سر ہلایا۔ وہ بولی نہیں ایسا نہیں، آپ کا بچہ بالکل تندرست پیدا ہوگا، تب کہیں میری جان میں جان آئی۔ میں نے سوچا کہ چلو شوہر تو پاگل ہے، میں اپنے اس بچے کے سارے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میں گھر پہنچی تو ساس بولی بہت دیر سے واپس آئی ہو، سب خیر تو ہے؟ میں نے ان کی بات ٹال دی اور انہیں حقیقت نہ بتائی، کیونکہ پہلے میں خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں آئی تو شاہ زیب بھی میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے خود کو 100 دلائل دے کر مطمئن کر لیا، اس لیے میں نے سوچا کہ خوشی کی بات اپنی ساس کو بتا دوں۔ شام کو جب ساس میرے کمرے میں آئی تو اس نے شاہ زیب کو آواز دی اور بولی چلو آؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ تب میں چونک گئی، وہ تو ہر رات شاہ زیب کو میرے کمرے سے باہر لے جاتی تھی، اب میں ان سے بچنے کی بات کیسے کہوں، کیسے بتاؤں کہ آپ کے جانے کے بعد شاہ زیب پھر سے میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی میں ان سے یہ بات نہیں کہوں گی، جب صبح ہوگی تو سب کچھ بتا دوں گی۔ صبح ہوئی تو میں لاؤنج میں آ گئی، میری ساس اور شاہ زیب وہیں تھے۔ میں بولی آنٹی آپ کو ایک خوش خبری سنانا چاہتی ہوں۔ آنٹی بولی ہاں کہو۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور بولا بیگم صاحبہ سفیان صاحب آ گئے ہیں۔ میری ساس خوشی سے کھل اٹھی۔ تبھی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تبھی اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا پری کیسی ہو؟ میں اس کے اس انداز پر حیران رہ گئی، اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ تب میری ساس بولی بہو تمہارا شوہر گھر واپس آ گیا۔ ہم حیران رہ گئے۔ میں بولی کون سا شوہر؟ میری ساس بولی یہ سفیان میرا بیٹا اور تمہارا شوہر ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں بولی نہیں آنٹی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا شوہر تو شاہ زیب ہے۔ میری بات سن کر سفیان کو بہت غصہ آ گیا اور اپنے امی سے بولا یہ سب کیا ہے، آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ میں اس کا شوہر ہوں؟ وہ غصے میں چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگا اور وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میری ساس جلدی سے میرے پاس آئی اور بولی بیٹی جی تم نے کیا کہہ دیا؟ اس کے سامنے شاہ زیب تمہارا شوہر نہیں ہے۔ میں نے کب تم سے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے؟ میں نے ہمیشہ تم سے یہی کہا تھا کہ شاہ زیب تمہارا دوست ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں بولی آنٹی میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، آپ جب شاہ زیب کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی وہ پھر سے میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ ساس ایک دم اچھل پڑی، وہ بولی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زمانہ جانتا ہے تم کس کا گناہ میرے معصوم بچے کے سر تھوپنا چاہتی ہو۔ میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی کو فون کر کے رونے لگی کہ امی جلدی سے میرے پاس آ جائیں، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد میری امی بھی آ گئی تو میں لاؤنج میں چلی گئی۔ میری ساس اور شاہ زیب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ساس سے بولا سفیان کو بلائیں، وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی بیٹی ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی آپ سفیان کو بلائیں۔ میری ساس نے سفیان کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی وہ آیا میں غصے سے بولی سفیان صاحب شادی کے 2 ہفتوں بعد آپ کو یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اب تک کہاں رہے تھے؟ سفیان اپنی والدہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ میری امی کہنے لگی بیٹی میں بتاتی ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میری طبیعت خراب تھی
तो मैं काम पर नहीं जा सकी थी। प्रिंसिपल साहब ने सुफियान साहब को भेजकर मेरी खैरियत मालूम करने को कहा। तब तुमने ही दरवाज़ा खोला था। तब सुफियान साहब को तुम बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने अपनी वालदा से अपनी शादी की बात की थी। तुम जानती हो ना कि बेगम साहबा एक बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए वो शादी करने से हिचकिचा रही थी। लेकिन इन दिनों बेगम साहब को शाहजेब के डॉक्टर ने बताया कि अगर शाहजेब की शादी कर दी जाए तो पहले कुछ हफ्ते दूल्हा को घर से दूर रहना पड़ेगा। हम शाहजेब को ये बताएंगे कि परी उसकी बीवी है, जब वो ठीक हो जाएगी तब असल शोहर वापस आ जाएगा। इसलिए शाहजेब तुम्हें अपनी दुल्हन कहता था, जबकि बेगम साहबा जी कहा करती थी कि तुम शाहजेब की दोस्त हो। सुफियान साहब को इस बात पर गुस्सा है कि बेगम साहबा ने तुम्हें ये क्यों ना बताया कि तुम उनकी बीवी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अम्मी से बोली, अम्मी चलो यहाँ से, इन लोगों के सामने तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। अमीर लोग तो हम जैसों को इंसान ही नहीं समझते। मैं आपकी बेटी हूँ ना, आपने मुझे इनके खेल का हिस्सा क्यों बनने दिया। अब मैं हामला हो चुकी हूँ, मैं इस बच्चे का इल्ज़ाम किस पर डालूँ। मेरी बात सुनकर सुफियान जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, तुम सच कह रही हो ना। वो बेइंतहा खुश था। मैं उसकी खुशी देखकर हैरान रह गई और बोली, आप इस कदर खुश क्यों हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। असल में परी सच ये है कि मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता था, इसलिए रात को अंधेरे में शाहजेब के रूप में मैं तुम्हारे पास आता था और रोशनी होने से पहले वापस चला जाता था और तुम्हारे सामने पागल होने की अदाकारी भी करता था। मैं मुंह खोले उसकी बात सुनती रह गई। मैं बोली, मैं आपको सबको माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर सुफियान मेरे पास आया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। बोला, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अब कभी तंग नहीं करूँगा। मैं कुछ कहने लगी थी कि अचानक शाहजेब सोफे से गिरकर बेहोश हो गया। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसे अस्पताल लेकर गए तो वो बेहाल था। डॉक्टर ने कहा शाहजेब के दिमाग की सर्जरी करना पड़ेगी। हम सब बहुत परेशान थे। सर्जरी के बाद शाहजेब को होश आया तो बिल्कुल ठीक हो चुका, उसका पागलपन भी खत्म हो चुका था। उसने मुझसे एक बार फिर माफ़ी मांगी तो मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। मुझे मजबूत सहारा, अच्छा घर, प्यार करने वाला शोहर और औलाद सब कुछ मिल गया था। मुझे और क्या चाहिए था। मैं अपनी अम्मी को भी अपने घर ले आई थी। अब हम सब एक साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।